ہم انسان ہزاروں سالوں سے یہ جانتے آئے ہیں صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر کہ مختلف اشیاء یا مادے ہوتے ہیں اور یہ مختلف مادے مختلف خصوصیات رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں، مثلاً کوئی روشنی کو مخصوص طریقے سے منعکس کرتا ہے یا بالکل نہیں کرتا، کوئی مخصوص رنگ کا ہوتا ہے یا مخصوص درجہ حرارت پر مائع، گیس یا ٹھوس ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے آئے ہیں کہ یہ مادے مخصوص حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رد عمل کرتے ہیں۔ یہ تصویریں کچھ ایسے ہی مادوں کی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاربن ہے، یعنی سیاہ مادہ جو گریفائٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ لیڈ یعنی سیسا ہے، اور یہ سونا ہے۔ اور یہ تمام تصویریں جن مادوں کی ہیں وہ اپنی ٹھوس شکل یعنی سالڈ یعنی ٹھوس حالت میں ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ اقسام کی ہوا بھی ہوتی ہے، یعنی ہوائی ذرات ہوتے ہیں، اور ان ہوائی ذرات کی نوعیت پر منحصر ہے کہ وہ کاربن ہے، آکسیجن ہے یا نائٹروجن، اور ان سب کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ مادے مائع یعنی لیکوڈ حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر ان کا درجہ حرارت کافی بڑھا دیا جائے تو وہ بھی مائع یا گیس میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سونے کو بہت زیادہ گرم کریں تو وہ پگھل کر مائع بن سکتا ہے۔ اگر آپ کاربن کو جلائیں تو وہ جل کر گیس کی شکل میں فضا میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان ہزاروں سال سے مشاہدہ کرتا آیا ہے۔ لیکن یہاں ایک قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے جو کبھی فلسفیانہ سوال سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہم اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی مادے کو بار بار کاٹیں، اسے چھوٹے سے چھوٹے حصے میں تقسیم کریں، تو کیا کوئی آخری سب سے چھوٹا ذرہ ایسا بھی ہوگا جو اب مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس مادے کی تمام خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہو؟ اور اگر ہم اس سے بھی آگے جا کر اسے مزید توڑنے کی کوشش کریں تو اس مادے کی پہچان اور خصوصیات کھو جائیں گی؟ تو جواب ہے ہاں، ایسا ممکن ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ہمیں کچھ اصطلاحات سمجھنی ہوں گی۔ ہم ان خالص مادوں کو جن کی اپنی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے مخصوص رنگ، درجہ حرارت پر مخصوص حالت اور مخصوص کیمیکل رد عمل، ہم انہیں عناصر کہتے ہیں، ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ کاربن ایک عنصر ہے، سیسا یعنی لیڈ ایک عنصر ہے، سونا بھی ایک عنصر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ پانی واٹر بھی ایک عنصر ہے، اور تاریخ میں اسے عنصر ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ پانی دراصل مزید بنیادی عناصر سے مل کر بنا ہے، یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ ہمارے تمام عناصر کی فہرست ایک چارٹ میں دی گئی ہے جسے پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ مثلاً سی یعنی کاربن، او یعنی آکسیجن، این یعنی نائٹروجن، ایس آئی یعنی سلیکون، اے یو یعنی سونا، اور پی بی یعنی سیسا۔ اور ان تمام عناصر کی سب سے چھوٹی اکائی کو ایٹم یعنی ایٹم کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کاربن کے مادے کو مسلسل کاٹتے رہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس ایک ایسا ذرہ رہ جائے گا جو مزید نہیں کاٹا جا سکتا، اور وہی ہے کاربن ایٹم۔ سونے کے ساتھ بھی یہی ہوگا، آخر میں صرف سونے کا ایٹم باقی رہ جائے گا۔ یہ ایٹم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے۔ ایک مثال لیتے ہیں، میرے بال بھی کاربن سے بنے ہیں۔ حقیقت میں تقریباً ہر جاندار چیز کاربن سے بنی ہے۔ تو اگر آپ میرے بال میں سے ایک بال نکالیں اور پوچھیں کہ اس کی چوڑائی میں کتنے کاربن ایٹمز آئیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں گے شاید 1000 یا 10,000، لیکن اصل میں تقریباً 1,00,000 یعنی 1,000,000 کاربن ایٹمز ایک انسانی بال کی چوڑائی میں آ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے، لیکن یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ایٹمز کتنے ناقابل یقین حد تک چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب تک تو یہ جان لینا ہی بہت حیرت انگیز ہے کہ ہر عنصر کی ایک بنیادی اکائی یعنی ایٹم ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود یہ ایٹمز بھی مزید بنیادی ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ ان ایٹمز کے اندر 3 اہم ذرات ہوتے ہیں: پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون۔ پروٹونز ایک ایٹم کے مرکز یعنی نیوکلیس میں ہوتے ہیں، اور یہی پروٹونز یہ طے کرتے ہیں کہ وہ ایٹم کون سا عنصر ہوگا۔ جسے ہم اٹامک نمبر کہتے ہیں، وہ دراصل اس ایٹم میں موجود پروٹونز کی تعداد ہے۔ مثلاً ہائیڈروجن میں 1 پروٹون،
हीलियम में 2 प्रोटॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन। याद रखें, अगर कार्बन में 6 के बजाय 7 प्रोटॉन हो जाएं, तो वो कार्बन नहीं बल्कि नाइट्रोजन बन जाएगा। तो प्रोटॉन्स तब्दील नहीं हो सकते, वरना आंसर ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मनफी चार्ज रखते हैं और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत तेज रफ्तार से हरकत करते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक कार्बन 12 एटम है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, और अगर वो न्यूट्रल हो तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते नहीं, बल्कि यूं कहें कि झपटते या बज़ करते हैं, जैसे शहद की मक्खियां छत्ते के इर्द गिर्द मंडला रही हों। ये न्यूक्लियस के साथ इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स मुस्बत चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मनफी और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। अब अगर किसी दूसरे एटम ने किसी केमिकल अमल के तहत कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, तो कार्बन के पास अब 6 प्रोटॉन होंगे मगर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो मुस्बत चार्ज वाला एटम बन जाएगा। यही उसूल मुख्तलिफ अनासिर के केमिकल रद्द-ए-अमल को समझने की बुनियाद है, क्योंकि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं या एक दूसरे को धकेलते हैं, और यही चीज़ हमें केमिस्ट्री में सीखने को मिलती है। तो खुलासा ये है, हर आंसर की सबसे छोटी इकाई एटम है। एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। प्रोटॉन्स ये तय करते हैं कि एटम कौन सा आंसर है। इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब और तादाद की बुनियाद पर एटम्स केमिकल रद्द-ए-अमल देते हैं। एटम्स की दुनिया बहुत छोटी, दिलचस्प और हैरान करने वाली है, और हम इसी की तफसील अगली क्लासों में पढ़ते रहेंगे।